کینیڈا میں ایک مرتبہ پھر لبرل پارٹی کی حکومت بننے کا امکان کینیڈین میڈیا کے مطابق اب تک واضح نہیں ہے کہ لبرل پارٹی کی اکثریتی حکومت بن سکے گی یا مخلوط۔ لبرل پارٹی کو 136، کنزرویٹو پارٹی کو 100 نشستوں پر برتری حاصل۔ آپ کو بتائیں کہ کینیڈا میں انتخابات ہوئے ہیں، 136 پر لبرل پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ کینیڈا میں ایک مرتبہ پھر لبرل پارٹی کی حکومت بننے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب تک واضح نہیں ہے کہ لبرل پارٹی کی اکثریتی حکومت بن سکے گی یا مخلوط۔ کینیڈا میں ایک مرتبہ پھر لبرل پارٹی کی حکومت بننے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لبرل پارٹی کو 136، کنزرویٹو پارٹی کو 100 نشستوں پر برتری حاصل، ایسا بتانا ہے کینیڈین میڈیا کا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل نے دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ CCI کی رضامندی کے بغیر کوئی نہریں تعمیر نہیں ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے نئے نہری منصوبے باہمی اتفاق رائے کے بغیر نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام صوبوں کی مشاورت سے طویل المدتی زرعی اور آبی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ ملک کی غذائی اور ماحولیاتی سلامتی کے لیے نئی کمیٹی بنانے اور CCI سیکریٹریٹ کے قوانین سمیت مختلف سالانہ رپورٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور امیر مقام شریک ہوئے۔ کونسل کے اجلاس میں 25 افراد نے خصوصی دعوت پر شرکت کی۔ 7 فروری کے ایکنک کے نہروں کی منظوری کے فیصلے کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نہروں کا معاملہ پورے ملک کے لیے اہم تھا۔ طے ہو گیا تھا جب تک اتفاق نہیں ہوگا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ 1991 کے پانی معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پانی کا معاملہ باہمی رضامندی سے حل کیا جائے گا۔ پلاننگ ڈویژن اور ارسا کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا گیا ہے۔ صاحب نے اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی۔ ملاقات میں بھی موجود تھا۔ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی کہ وفاقی حکومت کوئی بھی نئی نہر نہیں بنائے گی جب تک باہمی اتفاق CCI میں نہ ہو جائے۔ واٹر ایکارڈ 1991 جس میں صوبوں کے حقوق شامل ہیں اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا جائے گا۔ The council decided that provisional ethnic approval dated 7 فروری 2024 for constructing of new canals and ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 17 جنوری 2024 کو، یہ دونوں واپس کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے کینال منصوبہ مسترد کر دیا۔ ہر صوبے کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے گا۔ صوبوں کے مسائل پر بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، ارسا سے خط واپس لے لیا گیا ہے۔ تمام صوبوں کو پانی کے حقوق دیے جانے کے حق کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں اور 11ویں NFC ایوارڈ کا ایک آئینی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمباکو بطور زراعت ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ایک کیش کراپ ہے، اس سے ہمارے صوبے کو 100 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کو انہوں نے وڈرا کر دیا ہے۔ تمام صوبوں کو اپنا پانی کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ اپنا اسی طریقے سے ہر صوبے کو دیا جائے گا۔ کسی صوبے کی کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ بیٹھ کے اس کو مفاہمت سے حل بھی کریں۔ 10ویں اور 11ویں جو ہے ایک آئینی مسئلہ ہے وہ تو حل ہوگا، لیکن ریویژن ہو رہی ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ کا ہمیں اپنا حق اب دیا جائے گا۔ ٹوبیکو جو ہے ڈیوالو ہونے کے بعد 18ویں ترمیم میں ٹوبیکو جو ہے وہ ایز اے کراپ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا، اور ایک کیش کراپ تھی جس سے 100 بلینز 100 ارب روپے کا ہمارے صوبے کو ایک فائدہ ہونا ہے، اور وہ ہمارا آئینی حق ہے جو آج تک نہیں ملا تھا۔ پیر پگارا نے سندھ میں نہریں نکالنے کے حکومتی فیصلے کو سندھ کے عوام کی تاریخی جد و جہد کی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے باشعور عوام نے بے مثال احتجاج کر کے اپنے حقوق کا تحفظ کیا۔ پیر صاحب پگارا نے مزید کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے پورا پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مودی سرکار اگر جارحیت کرے تو پاکستان کی افواج اپنے قوم کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ پیر پگارا نے نہروں کے معاملے کو سندھ کے عوام کی خواہش کے مطابق حل ہونے پر مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر بھارت کے جھوٹے بیانیے کے خلاف بھرپور جواب پر بھارت بوکھلا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بند کر دیا گیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت میں میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کرنا ہمارے بیانیے کے سچ کی فتح ہے۔
کہا کہ بھارت کی طرف سے فوری جنگ کا خطرہ ہے. پاکستان جوہری ہتھیار صرف تب استعمال کرے گا جب اس کا وجود خطرے میں ہوگا. مسلح افواج نے ممکنہ جنگ کے بارے میں حکومت کو بریف کر دیا ہے. اس صورتحال پر کچھ اسٹریٹجک فیصلے کر لیے گئے ہیں. پاکستان ہائی الرٹ پر ہے اور اپنی افواج کو مکمل تیار کر لیا ہے. LOC پر پاکستان اور انڈیا کی فوجیں بڑی تعداد میں تعینات ہیں. دونوں جانب افواج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں. اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بالکل تیار ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی قسم کے بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات نہیں ہو رہے. ثالثی کی پیشکش کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی حقیقت اور تحقیقات کسی نیوٹرل فورم سے کروا لی جائیں. ایسا آزاد فورم جس میں ہمیں اور بھارت دونوں کو اعتبار ہو, چاہے وہ ہمارے مشترکہ دوستوں یا کوئی انٹرنیشنل فورم ہو یا 4-5 ممالک کا کمیشن بنا کر تحقیقات کروا لی جائیں. پاکستان پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کو تیار ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مودی اپنے پارٹی مفادات کے لیے بھارتی مسلمانوں خصوصاً کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد کشمیریوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے اور پاکستان پر بھی بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. عالمی بینک سنتاس معاہدے کا ضامن ہے. عرفان صدیقی نے کہا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تمام پہلو مشکوک ہیں. عالمی برادری نے بھارت کے جھوٹے موقف کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بغیر تحقیق کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے. بھارت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے قتل گاہ بن چکا ہے. انہوں نے پوچھا کہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے بھارتی فوج کہاں تھی. جان چکی ہے کہ دنیا بھر کے اندر تمہاری دہشت گردانہ نیٹس موجود ہیں, لہذا دنیا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا, تمہارے موقف کا ساتھ نہیں دیا, تمہارے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا, اور یہ جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے. پہلگام کے اندر کارروائی کے تمام پہلو مشکوک ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سندھ طاس کا منصوبہ جو ہے اس کو معطل کر دیا. کس طرح تم نے معطل کر دیا, کس اتھارٹی کے تحت تم نے معطل کر دیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا معاہدہ نہیں ہے, اس کے اندر ورلڈ بینک بھی ہے, اس کے اندر اور بھی ادارے موجود ہیں. PTI سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا گیا. پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے. ہندوستان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی نئی بات نہیں. فالس فلیگ آپریشنز کے وہ تجربہ کار ہیں. 2000 میں بھی جنگی صورتحال پیدا کی گئی تھی, تحقیقات ہوئیں, انڈین افسران نے تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کے خلاف انڈین حکومت کا اقدام تھا. واقعے کے فوراً بعد الزام پاکستان پر لگایا گیا. مودی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ڈرامے کے اسکرپٹ کو اچھی طرح جانتی ہے. اس حملے کو مودی حکومت کشمیر پر اپنے ظالمانہ قبضے کے لیے جواز بنانا چاہتی ہے. انڈین حکومت دراصل سنتاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتی ہے. سچ کیوں دکھایا, بھارتی حکومت بین الاقوامی میڈیا پر بھی ناراض. BBC کو نوٹس جاری کر دیا. پہلگام واقعے کے بعد بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو تسلیم کرنے کے بجائے حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی تو مودی سرکار کو آگ لگ گئی. مودی حکومت نے بھارت میں BBC کو اور ان کے انچارج کو خط بھی لکھ دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام منزل نہیں ہے, ترقی کا ذریعہ ہے. معاشی 0.7% کی شرح پر ہے جو 60 برس میں سب سے کم ہے. ملکی مستقبل جرأت مندانہ اور ضروری فیصلوں سے تشکیل پائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور مالیاتی شعبوں میں جرأت مندانہ اصلاحات کے لیے پرعزم ہے. پاکستان ایک اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے. معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے. ہم توانائی, ٹیکس حکمرانی اور سرکاری اداروں کے اصلاحات پر مبنی حکمت عملی پر گامزن ہے. خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری سے ہر سال GDP کا 2% بچنے کی توقع ہے. نجکاری کا عمل شفافیت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہوگا. ڈیجیٹل بینکنگ, کیپٹل مارکیٹس اور گرین فائنانس کو فروغ دیں گے. IMF کی شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ. 30 جون تک رائٹ سائزنگ کے ٹاسک ہر صورت حاصل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. رائٹ سائزنگ کے چوتھے مرحلے کے لیے تجاویز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق اگلے ہفتے تک چوتھے مرحلے کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یہ کہ رائٹ سائزنگ کے چوتھے مرحلے کے لیے 5 وزارتوں ڈویژنز کو شامل کیا گیا ہے.
इलेक्शन कमीशन ने भारत पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट शाया कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुए हैं। आपको इस हवाले से बताते चले, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला सुना दिया है और इस फैसले के हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया है। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को न मना सकी। एमक्यूएम की उम्मीदवार निगहत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करवा दिया है। निगहत मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा करवाया है। पहले भी सेनेटर रह चुकी हूँ। इंतखाबात में जाने का फैसला पार्टी ने करना होता है। पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया है। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117 है। एमक्यूएम के सिंध असम्बली में 37, पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का एक रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोट्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट्स हैं। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इंटरकोर्ट अपील पर समाअत की है। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील दायर कर रखी है। वकील डायरेक्टोरेट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने बताया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने 8 सफ़ात का ऑर्डर भी कर दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं। पटिशन मेरे पास डिवीजन बेंच में मौजूद है। तौहीन अदालत नोटिस मुअत्तल किया हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आना पड़ता, फिर वहाँ अजी कैंप था और दूसरे मसाइल थे, एक तरतीब था, फिर जद्दे जाना, फिर जद्दे से वापस जो वो आ रहे थे 24 घंटे पहले हमको बुला लिए कि भाई आप एयरपोर्ट पे इंतजार कर लिए। बाबा 2 घंटे पहले बुला ले पूरी दुनिया का, लेकिन हमारे माशाल्लाह सर्विसेज इस तरह थे कि 24 घंटे पहले बरामदों में सारे लेटे हुए थे, मुसाफिर गरीब बिस्तरे लाए हुए थे, जहाज का इंतजार कर रहे थे कि कल जहाज जाएगा। आज माशाल्लाह आप लोग। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन करते हुए मजीद 17 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर हसन खेल के नवाही इलाकों में कराची में सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने सूबाई हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा निसार हुसैन जाफरी और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा गुलाम यासीन न्याजी ने सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा निसार हुसैन जाफरी और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा गुलाम यासीन न्याजी ने सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन की पुलिस गैर कानूनी हरकत पर उतर आई। मौक़िफ़ जानने पर ASI नसरीन अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ी शब्बीर सहाम पर मलिक शब्बीर को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया है। मामला 20 दिन से गुमशुदा बच्ची का है, जिसकी FIR थाना सादिकाबाद में दर्ज है। बच्ची मुसलसल 20 दिन से गैर कानूनी तौर पर नसरीन अब्बासी के पास थी। सहाफ़ी के बयान के मुताबिक सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इन्हें सीख पा होकर थाना शहजाद टाउन मुंतकिल करवा दिया। रिपोर्टर के मुताबिक थाना शहजाद टाउन में तैनात एक पुलिस एहलकार ने हम पर तशद्दुद किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और सहाफ़ी बरादरी ने मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। शबीर साहम ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रिहा करने के साथ साथ इस वाक़े की तहकीकात करके किरदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए।
اسلام آباد ڈپلومیٹک انکلیو میں شجرکاری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی، ڈی آئی جی سیکیورٹی سید علی رضا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں منعقد ہونے والی شجرکاری کی تقریب میں شریک بین الاقوامی کمیونٹی نے اسلام آباد پولیس کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ میں آج کی اس تقریب کو بھی گرین پاکستان کا نام دوں گا۔ پاکستان ریلوے بھی پنجاب بھر کے ریلوے ٹریک پر شجرکاری کرے گی۔ اسلام آباد پولیس کی اس کاوش کو سراہتے ہیں۔ اتنا ایریا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی گرین بیلٹ میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس جو پہلے بھی بہت سارے انیشیٹو لے چکی ہے۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی اسلام آباد پولیس سید علی رضا نے کہا، اسلام آباد پولیس کا مقصد اسلام آباد نہ صرف محفوظ بنانا بلکہ خوبصورت اور خوشحال بنانا بھی ہے۔ Initiating this initiative, as they were very much after us all that let's do it and make a kind gesture for whole Islamabad by planting trees. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے درخت لگائے اور دعا بھی کی۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد بڑھتی کشیدگی پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان سامنے آ گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جلد از جلد کمی آئے، اس سے قبل کہ صورتحال مزید سنگین ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کا ہر موقع پر یہ موقف رہا ہے کہ ہم اپنے خطے اور اس سے باہر نئے تنازعات نہیں چاہتے ہیں۔ میانمار میں 7.7 شدت کے زلزلے سے زمین مختلف مقامات پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں زلزلے سے پڑنے والی دراڑ 460 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ زلزلے کے دوران سطح مخالف سمتوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ڈیٹا میں یہ بتایا گیا ہے کہ متضاد حصوں میں تقسیم ہوئی ہے زمین، جس میں تقریباً 5 میٹر تک کی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ بھارت اپنا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کرنے والے پاکستانی میڈیا سے ڈر گیا۔ مودی حکومت نے پاکستانی میڈیا یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی۔ مرکزی وزارت داخلہ کی سفارشات پر بھارت نے 16 پاکستانی میڈیا اور یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ نے پابندی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے گمراہ کن بیانیہ اور بھارتی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کے متعلق غلط معلومات پھیلا رہا تھا، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ پاکستانی میڈیا درست معلومات عوام تک پہنچا کر مودی حکومت کا پول کھول رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سزا سے کشمیری متنفر ہو جائیں گے۔ کسی فرد واحد کے فعل کی سزا کسی کے پورے خاندان کو نہیں دی جا سکتی۔ عمر عبداللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کشمیری میڈیا کا کہنا ہے کہ اتوار کو بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 4 گھروں کو گرا دیا۔ گزشتہ 3 دن میں پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، گلکام اور کپواڑہ میں 10 گھر گرائے گئے ہیں۔ گھروں کو زیادہ تر بارودی مواد کے ذریعے تباہ آپ کو بتائیں، بھارت عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد پاکستان پر الزام دھر دیا۔ امریکی اخبار نے اندرونی خلفشار کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی نے پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں غیر ملکی سربراہان سے رابطہ کیا۔ بھارتی عالمی برادری میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ میں بھارتی حکام نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھارتی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں نے پہلگام حملے کے ثبوت مانگ لیے۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ اب تک پاکستان کے خلاف کوئی عوامی ثبوت پیش نہیں کیا۔ پہلگام حملے کے شواہد کے لیے ملک کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی حکومت نے خفت مٹانے کے لیے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بڑھ گئیں۔ مسلم مخالف جذبات بھی شدت اختیار کر گئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بنگلہ دیشی سفارت خانے میں بنگالی نئے سال کا جشن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے یونان سے ظفر ساہی کی اس رپورٹ میں۔
میں مقامی بنگلہ دیشی کمیونٹی کے افراد کے علاوہ یونانی کاروباری شخصیات، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یونان میں بنگلہ دیش کی سفیر ناہید رحمان نے ABN سے گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیشی ثقافت کے فروغ، کمیونٹی کے اتحاد اور بین الاقوامی دوستی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ Today we are celebrating the first day of Bangla New Year 1432 in Athens. This is first time for me to organize a New Year event in Athens, and I'm very happy that our friends from the diplomatic community and the migrant communities all came together to join our celebration. And I would say that it gives me encouragement. Maybe next year we will do it in a bigger way. مہمانوں نے روایتی بنگالی موسیقی، رقص اور ثقافتی سٹالز کا دورہ کیا اور بنگلہ دیش کی دلکش ثقافت کا بھرپور انداز میں مشاہدہ کیا۔ خصوصی طور پر ایک مقامی یونانی فنکار نے بنگالی زبان میں نظمیں پیش کیں، جس کا مقصد بنگالی زبان اور ثقافت کو فروغ دینا تھا۔ اس دلکش پرفارمنس نے شرکا کو بے حد محظوظ کیا اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دی اور بنگلہ دیش، یونان اور دنیا بھر میں بھائی چارے اور امن کے فروغ کی دعا کی۔ یہ تقریب نہ صرف بنگلہ دیشی ثقافتی ورثے کا شاندار جشن تھی، بلکہ عالمی برادری کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کی بہترین مثال بھی بنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر ساہی، ABN نیوز، یونان۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا پرزور اظہار کرتے ہوئے بریڈ فورڈ میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں پاکستان کی سلامتی اور دشمن کی ممکنہ جارحیت کے خلاف پاک فوج کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے یکجہتی کے نعرے لگائے گئے۔ تفصیلات جاننے کے لیے قاضی کامران کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون یارکشائر کے سیکٹری انفارمیشن محمد عرفان راجہ کی رہائش گاہ پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مسلم لیگ نون یارکشائر کے صدر چودھری اعجاز ارشاد نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے شرکت کی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری محبت پاک فوج کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ بے لوث ہے، اور ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک پاکستان کے لیے بہائیں گے۔ ہم اپنی قیادت پہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ، میاں محمد شہباز شریف اور ہم میاں محمد نواز شریف کے مشکور ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ورنہ آج اسی طرح کے بہانے بنا کر انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن یہ ایک واحد سپر پاور ہونے، اسلامک سپر پاور ہونے کی وجہ سے آج یہ انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں یہاں پہ وعدہ کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا اوورسیز جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں، پارٹی پالیٹکس سے ابو ہو کے ہر بندہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جہاں تک رہی پاکستان آرمی کی بات، تو ہم جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور اپنی پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز بیٹھے ہیں ہم متحد ہیں اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ انڈیا نے جو پہلگام واقعے کا ڈرامہ رچایا ہے اور ایک وہ ڈرامہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے، جو اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھونڈی سازش کی ہے، تو پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج ہمیشہ سرحدوں کی محافظ رہی ہے اور اس نے ہر موقع پر اپنی عوام، پاکستان اور اسلام کا نام سر بلند کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کی دیوار میں کسی قسم کا، سرحدی دیوار میں کسی قسم کا رخ نہ ڈالے۔ پاکستانی جتنے بھی اوورسیز ہیں یہاں پر رہتے ہیں، ہم سب پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ جس وقت کوئی مشکل وقت آیا پاکستان کا، ہم بالکل ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور اوورسیز پاکستانی و کشمیری کمیونٹی پاک فوج کے ساتھ ہے اور افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح انڈیا کا من گھڑت اور جھوٹا رچایا گیا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا۔ اگر پھر بھی بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو ہر پاکستانی اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔
हैं।